رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لامرئ ما نوى، جو شخص جو نیت کرے گا اس کی وہی نیت شمار ہوگی، اسی پر اس کا اجر اور سزا کا فیصلہ۔ یہ حدیث مبارکہ مشہور ہے اور تقریباً ہر آدمی واقف ہے، لیکن بس اوقات اس کی تشریح اور سمجھنے میں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان کی نیت اگر اچھی ہوگی تو اچھا اجر ملے گا، اور اگر ایک انسان کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو اس کو اجر سے محروم رہے گا۔ بس اوقات ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہو اگر اس میں نیت اچھی کر لی جائے تو وہ کام شاید درست شمار ہوگا۔ اب مثال کے طور پہ 22 رجب آئے گا، اس میں کنڈوں کی جو رسم ہوتی ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھ کر بھی کر لیتے ہیں کہ ہماری نیت تو اچھی ہے، ہماری نیت تو نہیں ہے جو لوگوں کی ہے۔ یا اسی طرح کوئی بھی ایسا کام جو کفار کرتے ہیں ان کی نیت اور ہے، ان کی نیت کیا ہے اور ہے، لیکن ظاہری بات ہے ہماری وہ نیت تو نہیں ہوگی۔ اسی طرح جیسے 25 دسمبر، اب عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، ہمارا تو عقیدہ نہیں ہے، ہم مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد، نہ اللہ کی آگے کوئی اولاد۔ ایک اصول ذہن میں رکھیے کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، نیت اچھی ہونی چاہیے، یہ معتبر ہے نوافل کے اندر، یہ معتبر ہے کسی مباح کام کے اندر، کسی مباح کہتے ہیں ایسا عمل کہ جس پر کوئی گناہ نہ ہو، جس پر کوئی گناہ نہ ہو، لیکن انسان اگر اچھی نیت کر لے تو وہ ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں، آپ گھر بناتے ہیں، آپ گھر کے اندر کھڑکیاں رکھتے ہیں، اب آپ کی ثواب دیدہ 1 رکھیں، 4 رکھیں، 5 رکھیں، ایسا کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ آپ کھڑکی رکھ رہے ہیں اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو سامنے ہمارا ظاہر ہوتا ہے وہ تو یہی ہے کہ کروسنگ اچھی ہو جائے گی، ہوا کے کنٹراسٹ کے لیے رکھتے ہیں، اب وہ ہوا کے لیے۔ اگر ہم نیت اس میں کر لیتے ہیں کہ بھئی اذان کی آواز ایزیلی میرے گھر میں داخل ہو جائے گی، اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر گھر کے اندر کھڑکیاں ہوں تو باہر سے آواز جلدی اندر آئے گی، اگر بالکل بند ہو تو آواز نہیں آئے گی۔ تو اگر انسان یہ نیت کر لیتا ہے کہ اذان کی آواز آ جائے گی، اب وہ کام جس پر گناہ تو کوئی نہیں تھا، ثواب بھی کوئی نہیں تھا، لیکن اگر نیت یہ کر لیتا ہے کہ اذان کی آواز آئے گی، اچھی نیت کر لیتا ہے تو اس کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا، جب تک اس کا وہ گھر باقی ہے اس شخص کو اجر ثواب ملتا رہے گا، یہ صدقہ جاری ہے اس کے۔ یہ مطلب ہے انما الاعمال بالنیات۔ اب ایک آدمی چوری کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، آپ اسے کہیں بھائی یہ کام اچھا نہیں، تو وہ اگر آپ کو یہ جواب دے کہ جناب میں جو ڈاکے ڈالتا ہوں یہ میں ان لوگوں سے پیسہ لیتا ہوں جو عیاش ہیں، جو گناہوں میں پیسہ لوٹاتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، لہٰذا میں ان سے لیتا ہوں، غریبوں پہ خرچ کر لیتا ہوں، میری نیت تو اچھی ہے، میری کوئی بری نیت نہیں ہے۔ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، عیش و عشرت میں زندگی گزارتے ہیں، وہ پیسہ ضائع کر رہے ہیں، میں ان سے پکڑتا ہوں اور غریبوں میں خرچ کر لیتا ہوں۔ ہم کہیں گے جناب آپ کی نیت، وہ کہیں گے میری نیت تو اچھی ہے، تو ہم کہیں گے شریعت یہ کہتی ہے کہ جو کام حرام ہے آپ 1000 مرتبہ اچھی نیت کر لیں وہ حلال نہیں ہوگا۔ اب چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا شریعت نے حرام قرار دے دیا۔ اب کوئی شریف آدمی اچھی نیت جتنی مرضی کر لے، قرآن اٹھا کر لے، وہ کام حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ہی رہے گا۔ تو اسی طرح جو کام جائز نہیں ہے اس میں ہماری نیت نہیں شمار ہوگی، کہ ہم اگر شاید اچھی نیت کر لیں تو۔ اسی طرح یہ جو 22 رجب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہے وفات کا دن ہے، امام جعفر صادق کا، اس تاریخ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہے ان کی پیدائش ہے، چلے ہم خوشی کی نیت کر لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ایسا ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو ہے ہی دھوکہ۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ جب غیروں کا کام شروع کیا ہوا ہے، اب ہم 1000 مرتبہ نیت اچھی کر لیں، ان کے ساتھ مشابہت تو ہے کہ نہیں؟ ان کے ساتھ کیا ہے؟ مشابہت ہے۔ تو ہمارے محبوب سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی، کافروں کی مشابہت سے ہمیں منع فرمایا ان کی مشابہت اختیار نہ کرنا۔ حتیٰ کہ آپ سمجھتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ روزے کے حوالے سے 10 محرم کا روزہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لیکن فرمایا اصل روزہ تو 10 محرم کا ہے، آپ 9 اور 11 کا بھی رکھ، 9 کا رکھ لیں یا 11 کا رکھ لیں۔ ہم کہتے ہیں یہ کیوں رکھنا ہے؟ تو فرمایا کہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اب دیکھیے تو نیکی تھی، اس کے اندر بھی ہمارے محبوب نے فرمایا ہمارا طریقہ ایک اپنا ہونا چاہیے، ہماری ایک اپنی پہچان، اپنا تعارف۔ اس لیے ایک بار یہ ذہن میں رکھ لیے کہ جو نیت کا دار و مدار ہے عملوں کے اوپر، وہ کب معتبر ہوگا؟ ایسے کام کے اندر جو کیا ہے؟ حلال ہو، شریعت نے حرام نہ کیا ہو۔ اب مثال کے طور پہ راہ چل رہے ہیں آپ، راستے میں آپ سمجھتے ہیں کوئی کانٹا پڑا ہے، کوئی ایسی نکیلی چیز پڑی ہے، آپ اٹھا کے سائڈ پہ کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ بھئی جو راہ چلنے والا ہو کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کا ٹائر پنچر ہو سکتا ہے، کسی کو پاؤں میں لگ سکتا ہے، اب اس پر آپ کو اجر و ثواب مل گیا، صدقہ کرنے کا ثواب مل گیا، کتنی نیکی آپ کو مل گئی اس کام کے اوپر۔ اب یہ ایک مباح کام تھا، اس کے اندر آپ نے نیت اچھی کی تو آپ کو اجر مل گیا۔ تو یہ جو شریعت نے کام ہمیں کرنے کا حکم دیا، یا جن کاموں کو شریعت نے حرام قرار دیا، ان میں ہم جتنی مرضی اچھی نیت کر لیں وہ کام ٹھیک نہیں ہوگا، وہ حرام ہی رہے گا۔ کیونکہ یہ وضاحت اس لیے ضروری تھی، بہت سارے کام جو ہمیں شریعت نے منع کیے لوگ اس نیت سے بھی کر لیتے کہ ہماری نیت اچھی ہے، وہ کافروں کی یہ سوچ ہوگی، کافروں کی نیت ہوگی۔ اس لیے یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ حدیث تو ہمارے سامنے ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت اچھی ہوگی تو ثواب ہے۔ یہ تب ہے کہ وہ کام بشرطے کے خلاف شریعت نہ ہو، شریعت نے اسے حرام قرار نہ دے۔